عزیزو السلام علیکم۔ شانگلہ جو آج کل بہت خبروں میں ہے، یہ کے پی میں ایک پہاڑی علاقہ ہے، سوات کے قریب، بہت زیادہ زرخیز ہے، گرینش ہے، سبز پہاڑ ہیں، چشموں کا پانی ہے، آبشاریں ہیں اور مختلف قسم کے بہترین قسم کے پھل فروٹ ہیں۔ یہاں کے زندگی بہت سادی ہے، لوگ بہت ملنسار ہے، مہمان نواز ہے، پولوشن کوئی نہیں، صاف ہوا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ایوریج زندگی جو ہے یعنی عمر، وہ میدانی علاقوں سے قدرے بہتر ہے، ان کے آب و ہوا کی وجہ سے۔ تو یہاں ایک بابا جس کی عمر 90 سال ہے، بچوں نے اس کی 55 سالہ ایک عورت سے شادی کرائی۔ اگرچہ شادی جو تھی وہ بہت سادی تھی، مگر جب علاقے والے لوگوں کو پتہ چلا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے اور سارے لوگ جوک در جوک وہاں آئے، بنگڑے ڈالے اور بہت ناچ کے اور خوش ہوئے۔ تو دنیا میں آپ اگر دیکھیں جتنے بھی والد ہے، والدین ہے اور اس میں والد، وہ سب کچھ کرتا ہے اپنے اولاد کی خوشی کے لیے۔ وہ اپنے اولاد کو غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں نہیں دیکھ سکتے، مگر یہی والد جو ہے جب بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، کمائی اس کے ختم ہو جاتی ہے اور بدقسمتی سے اگر اس کی بیوی بھی دنیا سے چلی جاتی ہے تو یہ بالکل اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے اور پریشانی میں گر جاتا ہے۔ اس کے بچے رات کو اپنے کمروں میں اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خوشی سو جاتے ہیں اور یہ اکیلے ایک کمرے میں رہ جاتا ہے اور ساری رات سوچ فکر میں، بڑھاپے میں آدمی کو نیند بھی نہیں آتی، پیشاب بھی بار بار آتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کس کے ساتھ دل لبائے گا، کس کے ساتھ بات کرے گا؟ دیواروں کے ساتھ کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر جس کے بچے اس کو خود کچھ محبت نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کم سے کم اس کے لیے ایک شادی کا بندوبست کریں۔ یہی بیٹوں نے کیا اور بہترین کام کیا۔ حتیٰ کہ اس علاقے کا ڈی ایس پی جو تھا، جو افسر تھا انتظامی، وہ بھی ان کے گھر آیا مبارکباد لینے کے لیے، وہ بھی بہت خوش ہوا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات تو ہو نہیں سکتا۔ تو کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو چند دن کا مہمان ہے، پھر یہ عورت کیا کرے گی؟ تو چند دن مہمانی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی وقت بھی آدمی مر سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے اور نوجوان مر سکتا ہے۔ یہ بات تو ہم مسلمان ہیں اور یہ بات ختم۔ جہاں تک اس کی بیوی کیا کرے گی، اگر وہ بیوی 55 سال کی تو ظاہر ہے وہ کسی نوجوان کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتی۔ جب اس نے اسی طرح اپنا وقت گزارا، کچھ نہیں کر رہی تھی یا اس علاقوں میں برائیاں نہیں ہوتی، تو اگر شادی نہ کی ہوتی تو پھر بھی اس طرح وقت گزارتی، اور اگر شادی کیا تو چلو اللہ نے تو ایک ارمان اس کا پورا کیا، شوہر کا، تو بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ مر بھی جائے شوہر تو عورت کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نہیں مرے گی، اور پہلے اگر وہ اکیلی وقت گزارتی تھی تو ابھی تو ان کے پوتے نواسے، پوتے دوتے، وہ سب کچھ اس کو تیار مل گیا۔ دوسری بڑی بات جو نوجوان نسل کے لیے ہے، نوجوان نسل ایک ہی چیز پہ سوچتی ہے، وہ جنسی ضرورت۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کو
ہمیں ضرورت ہے، ہم کھانا کھاتے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، مگر کھانے کو ہمارا ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ عورت جو ہے یہ مرد کی ضرورت ہے، اور عورت کو مرد کی ضرورت بالکل نہیں۔ آپ جانوروں میں دیکھیں، کسی میں بھی دیکھیں، تو یہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ کرتی ہے تو مرد کی خوشی کے لیے کرتی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی۔ بس بھائی یہ اچھی بات ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی کی خوشیاں اولاد پہ نچھاور کی، ان کی خوشیوں کے لیے نچھاور کی، تو اگر وہ بوڑھا ہو گیا، ابھی اس کے پاس کچھ نہیں، کم سے کم کوئی باتیں کرنے کے لیے بھی کوئی اس کا ساتھی تو بنے۔ اور جب آدمی بوڑھا ہوتا جا رہا ہے تو اس کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو پروسٹیٹ ہو جاتا ہے، سب کو پیشاب رکتا نہیں، رات کو ان کو پمپر لگانا پڑتا ہے، اس کے پرہیز کا کھانا، دوائیاں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اور گھر کے افراد نہیں کر سکتے، اور نہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اگر وہ ایک مزدور رکھے، نوکرانی رکھے، وہ بھی نہیں کر سکتی، تو بہتر نہیں کہ اپنی بیوی کریں۔ تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، کون سی ایسی جو ہے کہ برائی کا پہلو ہے؟ ہم ویسے برائی کا پہلو نکالتے ہیں، اس میں برائی کا کوئی پہلو نہیں۔ جب اس نے 55 سال وہاں گزارے ہیں، یہاں 5-10 سال اس کی زندگی ہوگی، تو اگر کسی کی خدمت میں لگائے، کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور اس کا ارمان بھی پورا ہو گیا کہ میرا بھی گھر ہو، میرا بھی شوہر ہو، میرا بھی ایک خاندان ہو، میری بھی ایک پہچان ہو، بہت بڑی بات ہے۔ اور جب اس کے والد جو آدمی ہوتا ہے وہ ساری زندگی پیسے کماتا ہے، بچوں پہ لوٹاتا ہے، ان کے لیے جائیدادیں بناتا ہے، تو کم سے کم اتنا حصہ تو اس میں اس کا ہو تاکہ وہ بھی اپنی خوشی کے لیے کچھ کر سکے۔ تو شاباش ان اولاد کے لیے جنہوں نے اپنے والد کی خوشی کو لٹا دیا، کچھ نہ کچھ تو واپس کر دیا، اور اس خاندان کے لیے یہ اس پہ راضی ہوئے، اور وہ عورت کے خاندان کے لیے جس نے اپنی بچی کو اس کے ساتھ شادی کروائی، اس ڈی ایس پی کے لیے بھی شاباش، جس نے اپنے علاقے کے ایک برائی میں تو وہاں جاتا ہے، کیونکہ وہاں مار کوٹائی کے لیے پولیس کا کام ہوتا ہے، اس خوشی میں بھی وہ شریک ہوا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیاں نصیب کرے، اور میری طرف سے دعا اور مبارکباد یہ سب اس علاقے کے لیے ہے، ان کے نوجوانوں کے لیے ہے، اور ان کے بڑوں کے لیے بھی ہے، اور اس کو کبھی بھی عار نہ سمجھے۔ یہ جو ہے اگر اس کو ہم رواج دے دیں تو ہمارا کوئی بوڑھا جو ہے وہ آخر میں پریشانی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہیں مرے گا، اس کو کچھ نہ کچھ تو تسلی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں خوشی نصیب کرے، آمین۔